اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذْنٌ قُلْ أُذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صدقات لینے کے کون لوگ مستحق ہیں اس کی تفصیل اس سے پہلی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا اور وضاحت کر دی کہ صدقات کے مستحقین 8 لوگ ہیں۔ اب صدقہ دینے والا چاہے تو 8 کو تھوڑا تھوڑا دے دے اور چاہے تو ضرورت کے مطابق کسی ایک کو بھی دے سکتا ہے، اگرچہ باقی لوگ موجود ہوں لیکن اس میں جو سب سے زیادہ مستحق ہو اور وہ ضرورت مند ہو تو اسے اپنے صدقہ کی رقم یا مال پورا کا پورا 8 میں سے صرف ایک کو بھی دے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا ان منافقوں کے بارے میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی برابر کوشش کرتے رہتے ہیں اور اپنے قول سے، فعل سے یا اپنی چالوں سے اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذْنٌ، اور ان میں سے وہ لوگ جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ أُذْنٌ، اور کہتے ہیں کہ وہ کان کے کچے ہیں۔ وہ کان ہیں یعنی وہ کان کے کچے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ منافقین، یہ قوم جو اللہ کے رسول کو اپنے کلام سے بھی تکلیف پہنچاتی تھی، یہ قوم، اور آپ کے تعلق سے منافقین کہتے تھے کہ یہ صرف کان کے کچے ہیں، مطلب یعنی جو بھی کچھ کہہ دے سب کو سن لیتے ہیں، یعنی من قال له شيئا صدقه فينا فاذا جئناه وحلفناه له صدقنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عفو اور درگزر اور معافی، یہ سب چیزیں جو آپ کے اندر صفتیں پائی جاتی ہیں، ان صفات کو وہ لوگ کان کا کچا سے تعبیر کرتے تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آئے اور کچھ کہہ دے تو فوراً آپ اس کو مان لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آئے، ہم میں سے کوئی پہنچے اور قسم کھا لے، جھوٹی قسم کھا لے، تو آپ فوراً اس کو تصدیق کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس صرف کان ہی ہے، سن کر کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی بات ہے کہ تحقیق نہیں کرتے ہیں، جو بھی جو ہے جائے کوئی کچھ کہہ دے، ہاں سب صحیح ہے، مان لیتے ہیں۔ جبکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر تحقیق کر لیں تو کوئی بچے گا نہیں، کوئی بھی جھوٹا آدمی بچ نہیں سکتا، کوئی منافق چھپ نہیں سکتا۔ لیکن آپ کی یہ صفت ہے
کہ آپ لوگوں میں زیادہ لوگوں کے معاملات کو کوشش آپ کی یہ ہوتی کہ ان کو درگزر کر دیں، ان کو معاف کر دیں، بال کی کھال نہ نکالیں، یہ سمجھ کر کے ان کی بات مان لیں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ اب اس بات کو وہ لوگ کان کا کچا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قل اذن خیر لکم، آپ کہہ دیجئے وہ کان تمہارے لیے بہتر ہے، وہ کان اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ کیوں؟ کہ اگر وہ کان سے سن کر کے اور تمہارے پیچھے پڑ جائیں، تمہاری باریکی کے ساتھ تحقیق کر لیں، تو پھر تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اپنے ہیلے اور بہانے اور عذر جو پیش کرتے ہو سب سامنے آ جائیں گے اور تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، آپ معاف کرنے والے تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، لوگوں کے لیے رحمت۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے، اس کو مانو۔ لکم یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی بات کو تصدیق کرتا ہے، یقین کرتا ہے۔ یؤمنو یعنی یقین کرتا ہے مومنوں کی بات کو، یعنی اس کا ایمان اللہ پر ہے، اور کوئی بھی مومن کوئی بات کہتا ہے تو اسے فوراً یقین کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ تو یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے، خیر مناؤ، یہ نہ کہو کہ وہ کان کے کچے ہیں۔ وہ کان کے کچے جو تم کچھ کہہ رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کان سچوں کو اور جھوٹوں کو سب پہچانتا ہے، مومنوں کی تصدیق کر لیتا ہے، مومنوں کی بات مان لیتا ہے، اور صادق کو کاذب سے تمیز کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے۔ لیکن وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہے، وہ حجت ہے، وہ دلیل ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کا کہنا یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ کان کے کچے ہیں، بلکہ وہ کان تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے بھی پہنچائیں، اپنے باتوں سے اور اپنے اعمال سے اور اپنی چال بازی سے، کسی بھی طریقے سے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے، بلکہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے جو رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ یہ یحلفون باللہ لکم، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، لیرضوکم، تاکہ وہ تمہیں خوش کر دے، تاکہ وہ آپ لوگوں کو خوش کر دیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، قسم کھا لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ ورسولہ احق، اللہ اور اس کے رسول زیادہ مستحق ہیں ان یرضوہ، کہ ان کو خوش کرو۔ اللہ اور اس کے رسول یہ زیادہ مستحق ہے کہ تم لوگ
انہیں خوش کرو، اللہ کو خوش کرو، رسول کو خوش کرو، نہ کہ تم اپنی جھوٹی قسموں سے مومنوں کو خوش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تم چال چلتے ہو اور جھوٹی باتیں بنا کر کے اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہو، مومنوں کے سامنے آتے ہو اور فوراً قسم کھا لیتے ہو تاکہ ہماری بات کو مان لیا جائے اور ہم سے خوش ہو جائے، لیکن یہ تمہاری جھوٹی قسم جسے تم دنیا میں اللہ کے رسول اور مومنوں کو خوش کرنا چاہتے ہو، یہ جھوٹی قسم سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کو ناراض نہ کرو، جھوٹی قسم کھا کر کے کہ مومن ہم سے مومنین خوش ہو جائیں گے، اس کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ پہلے تم اللہ اس کے رسول کو خوش کرو، کیونکہ یہ زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو خوش کیا جائے۔ ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہے، اگر تم مومن ہی ہو تو تمہارا حق ہے کہ اللہ اس کے رسول کو خوش کرو، چاہے بھلے دنیا ناراض ہو جائے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ۔ دراصل یہ آیت جس میں اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کی بات ہے، یحلفون باللہ، اس میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ قتادہ ابن دعامہ سدوسی مفسر ہیں، کہتے ہیں قال قتادہ یحلفون باللہ، یعنی وہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ مطلب اس میں ایک منافق کا ذکر ہے کہ ایک آدمی جو منافقوں میں سے تھا، اس نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے تعلق سے کچھ خراب باتیں کہہ دی۔ اس نے منافقین میں سے جو ظاہری طور سے مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں، یعنی چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا تو اس لیے ان کو اپنا ساتھی بتا رہا ہے، کہا کہ ہمارے ساتھی، ہمارے لوگ جو کچھ کہتے ہیں، اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ان کو کہا کہ یہ برے لوگ ہیں، گھوڑے اور گدھوں سے برے ہیں۔ یعنی وہ چونکہ منافق تھا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو لعن طعن، برا بھلا کہتا تھا۔ تو اس بات کو ایک مسلمان آدمی نے سن لیا اور اس نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اور تم گھوڑے اور گدھے سے بدتر ہو۔ اور اس کے بعد وہ آدمی دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو خبردار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا بھیجا، وہ آدمی حاضر ہوا اور آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے؟ تم نے ایسی بات کیوں کہی ہمارے ساتھیوں کے بارے میں؟ تو وہ آدمی فوراً اللہ کی قسم کھا لیا اور اپنے آپ کو لعن طعن کرنے لگا اور کہا کہ میں نے یہ سب باتیں نہیں کہی ہیں، فوراً قسم کھا لیا۔ اس کے بعد اس مسلمان آدمی نے جو اس کی باتوں کو سنا تھا، جو اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہم صدق الصادق وکذب الکاذب، اللہ تو سچ کو سچ دکھا دے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے منافقین تھے جو اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو پیٹھ پیچھے برا بھلا کہتے تھے، اور جب ان کا معاملہ کہیں کوئی مسلمان سن لیتا، ان کی باتوں کو سن لیتا اور ان کی باتیں جب آؤٹ ہو جاتی تو فوراً قسم کھا لیتے کہ ہم نے بات نہیں کہی ہے۔ انہیں کے تعلق سے ہے کہ جو لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ آپ کو خوش کر دیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، پہلے تم اللہ اس کے رسول کو خوش کرو،
صحیح صحیح کام کرو، جھوٹ نہ بولو، اگر تمہارا ایمان پکا ہے، اگر تمہارے دل میں نفاق نہیں ہے، تم مومن ہو، تمہارا ایمان کامل ہے، تو اللہ اس کے رسول کو خوش کرو، اور کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ان کو خوش کرو۔ اور اس بات کو جان لو، علم یعلموا، کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ انہ من یحادد اللہ، جو اللہ اس کو رسول کی مخالفت کرے گا ان کو تکلیف پہنچائے گا، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے گا، ان کی مخالفت کرے گا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت رسوا کن عذاب ہے، بہت بڑا اور رسوا کن عذاب ہے۔ چونکہ اس آیت میں کہا گیا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور خالدن مخلدن فی النار ہے، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی عیب لگاتا ہے یا آپ کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتا ہے یا آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے یا آپ کے دین میں عیب لگاتا ہے، تو گویا کہ وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ ظاہری طور سے آپ کے ساتھ ہے اور باطنی طور سے پورا کام مشرکوں اور کافروں کا کرتا ہے، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے آپ کے ساتھ ہے، تو اس لیے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ یہ نواقض اسلام میں سے ہے کہ جو اللہ کے رسول کو گالی دے، تکلیف پہنچائے، دین کو برا بھلا کہے، اس میں عیب لگائے، آپ کے ساتھیوں کو برا بھلا کہے، ان کو گالی گلوچ بکے، تو ایسا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہے خالدن فیہا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ ورنہ اہل توحید اگر وہ گناہ کریں تو وہ خالدن مخلدن فی النار نہیں ہوں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر وہ جہنم میں چلے بھی گئے تو آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کرے گا اور انہیں نکالے گا۔ لیکن یہ منافق، کافر، مشرک جو اپنے ان جرائم پہ اڑے ہوئے ہیں اور بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے چلے گئے، تو یہ لوگ خالدن مخلدن فی النار ہیں، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61، 62، 63 کی تفسیر ہوئی۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہو رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔